السلام علیکم. میں مہر النساء GUHPS یاسین صاحب سے. کیسے ہو بچوں؟ سب اچھے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھی بات. 7ویں جماعت میں ہمارا موضوع ہے اردو. چلو اردو کے بکس نکالو سب. اردو کے بکس نکالے. عنوان ہے پند نامہ. ایک نظم ہے یہ. اس نظم کو شاعر طباطبائی نے لکھا ہے. آج ہم یہ نظم پڑھیں گے. سب نظم کو اچھا غور سے سنو. خوبیاں انسان کی جتنی ہیں اگر پیدا نہ ہو تو بھی انسان پھر اس بات کا دعویٰ نہ کر. گر کسی کا عیب ہو معلوم تو اس کو چھپا، گر کسی کا راز ہو معلوم تو افشا نہ کر. ہاتھ کا میل مال و زر کے آیا اور گیا، کر کے ہمت پر بھروسہ دل کو نہ میلا نہ کر. جبکہ ناکامی کا باعث دست و بازو ہو تیرے، ہے قصور اپنا فلک کا شکوہ بیجا نہ کر. ہاتھ فوراً روک لے باز آ قدم پیچھے ہٹا، جب صدا آتی ہو یہ دل سے کہ دیکھ ایسا نہ کر. بے تعمیل اٹھ جو نصرت کو پکارے تجھ کو قوم، وقت ایسا ہو تو کچھ سوچا نہ کر سمجھا نہ کر. یعنی اس نظم میں شاعر کیا کہتا ہے؟ خوبیاں انسان کی جتنی ہیں اگر پیدا نہ ہو تو بھی انسان پھر اس بات کا دعویٰ نہ کر. یعنی اگر انسان اپنی خوبیوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا اور اس کا اظہار کوئی اور شخص کرتا ہے تب وہ شخص انسان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. یعنی ہماری خوبیوں کو ہم خود نہیں، ہماری خوبیوں کو کوئی اور شخص ظاہر کرنا، یعنی ہماری خوبی کو دوسرا ظاہر کرنا، تبھی ہمیں انسان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں ہم. گر کسی کا عیب ہو معلوم تو اس کو چھپا، گر کسی کا راز ہو معلوم تو افشا نہ کر. یعنی کسی کا راز معلوم ہو تو ہمیں اس کو افشا نہیں کرنا چاہیے، یعنی ظاہر نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اگر کسی کا عیب ہمیں معلوم ہو تب بھی ہم کیا ہے اس کو چھپانا چاہیے، کسی کو نہیں بولنا چاہیے. اگر کسی کا راز ہمیں معلوم ہو تو اس کو چھپانا چاہیے. ہاتھ کا ہے میل مال و زر کے آیا اور گیا، کر کے ہمت پر بھروسہ دل کو تو میلا نہ کر. یعنی اس دنیا میں یعنی مال زر پیسہ زیور یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہاتھ کا میل ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے ہمیں. یہ ہمیں آتا جاتا رہتا ہے. یہ پیسہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ کا میل ہے. یہ اس کی ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے. یہ ہاتھ کا میل ہے اور یہ آتا جاتا رہتا ہے. جبکہ ناکامی کا باعث دست ہو بازو ہو تیرے، ہے قصور اپنا فلک کا شکوہ بیجا نہ کر. یعنی جب کوئی انسان اپنی ناکامی کے سبب فلک سے یعنی اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، مگر انسان اپنے دست و بازو سے شکست کھایا ہوتا ہے. انسان کیا ہے؟ اپنی ناکامی کا سبب اللہ سے یعنی اللہ سے شکوہ کرتا ہے، تو ہمیں اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہمارے ہاتھوں میں یعنی دست و بازو ہوتے رہے، یعنی ہمارے ہاتھ اگر نہیں ہے تو بھی یعنی ہمارے ہاتھ جو کمزور ہے تو بھی ہمیں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بیجا کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ہاتھ فوراً روک لے باز آ قدم پیچھے ہٹا، جب صدا آتی ہو یہ دل سے کہ دیکھ ایسا نہ کر. یہ ہمیں ہاتھ فوراً روک لینا چاہیے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے. جب صدا آتی ہے، جب اندر سے آواز آتی ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بے تعمل اٹھ جو نصرت کو پکارے تجھ کو قوم، وقت ایسا ہو تو کچھ سوچا نہ کر سمجھا نہ کر. یعنی کیا ہے؟ ہمیں بے جھجک اٹھ کر ہمیں مدد کے لیے چلے جانا چاہیے. اگر کوئی ہمیں پکار رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے، نصرت بولے تو کیا مدد کے لیے ہمیں کوئی پکار رہا ہے تو ہمیں قوم کے واسطے کیا ہے پہلے چلے جانا چاہیے. بغیر سوچے سمجھے ہمیں مدد کے لیے فوراً چلے جانا چاہیے. یہ اس میں کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے. اس نظم میں کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے. تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس نظم کو پورا پڑھنے کے بعد یہ نظم کو سمجھ میں سب کی سمجھ میں آ گیا؟ سب سمجھ گئے کیا ہے اس نظم میں؟ ہمیں ہے نا انسان ہونے کا، ہمیں کب انسان ہونے کا دعویٰ کرنا؟ اگر کوئی شخص ہماری خوبی کو دوسرا شخص خوبی کو ہماری ظاہر کرنا. اگر ہمیں کسی کا عیب معلوم ہو تو بھی ہمیں اس کو چھپانا چاہیے. کسی کا راز ہمیں افشا نہیں کرنا چاہیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اور کیا ہے؟ پیسہ تو کیا ہے؟ ہاتھ کا میل ہے. یہ آتا جاتا رہتا ہے اور ہمیں خدا تعالیٰ سے کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. جب ہم کمزور ہے
تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور کیا ہے، قوم اگر ہماری مدد کے لیے ہمیں پکار رہی ہے تو ہمیں فوراً اس کی مدد کے لیے کبھی بھی رہندے مدد کے لیے ہمیں چلے جانا چاہیے. اور اس کے بعد کیا ہے، اور اس نظم میں کیا ہے، الفاظ معنی ہے، ذو معنی الفاظ ہے، واحد جمع ہے، ازداد ہے اور مشق سوالات ہے. ان سب کو ہمیں پڑھنا چاہیے. یعنی الفاظ معنی میں کیا ہے، پند بولے تو نصیحت، افشا کرنا، کھولنا، ظاہر کرنا، آمدہ رہنا، تیار رہنا. ذو معنی الفاظ میں کیا ہے، چھپا یعنی پوشیدہ، چھپا چھایا ہوا، منزل ایک دن کا سفر یعنی مرحلہ، ایک اور منزل اسے کیا بولتے ہیں، مکان، گھر، مسکین، ایسا. اور اس کے بعد کیا ہے، ذو معنی الفاظ ہے. ذو معنی الفاظ میں کیا ہے، اور اس کے بعد واحد جمع ہے، جیسے خوبیاں، خوبی، دعویٰ، دعوے، عیب، عیبوں، امنگ، امنگیں، یہ سب بھی کیا ہے، واحد جمع ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، ازداد. ازداد میں کیا ہے، افشاں یعنی پوشیدہ، جدید، قدیم، فلک، زمین، یہ سب بھی کیا ہے، گرامر اس کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے. اور اس کے بعد چند مشقی سوالات ہے. ان مشقی سوالات میں کیا ہے، میں ان مشقی سوالات کو دے رہا ہوں، تو میں اس کو اچھی طرح سے بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر اچھی طرح سے بیٹھ کر پڑھ لے کر یاد کر لے کر اور تمہیں اپنی کاپیوں میں لکھ کر لے کر آنا ہے. مشقی سوالات ہے. کیا ہے یہ پہلا سوال کیا ہے، اگر کسی کا عیب معلوم ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، نمبر 1. اور دوسرا کیا ہے، نصرت کے لیے قوم پکارے تو کیا کرنا چاہیے. تیسرا سوال کیا ہے، دوسرا سوال نصرت کے لیے قوم پکارے تو کیا کرنا چاہیے. اور تیسرا، مسافر کو اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ان سوالوں کے جوابات تم اپنی بیاضوں میں لکھ کر لے کر آنا ہے. اور اس کے بعد اس کے جملوں میں استعمال کرنا ہے، مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھنا ہے. ان سب کو اچھی طرح سے یاد کر کے آنا ہے. اچھا بچوں، اس نظم کو تمہیں اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اور کیا ہے، اس میں جو میں مشقی سوالات دی ہوں اسے تمہیں اچھا طرح سے یاد کر کے اپنے بیاضوں میں لکھ کر لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.